أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ये सूरत नूह अलैहिस्सलाम क़ुरान किसाई रिवायत अबुल हारिस और रिवायत पूरी किसाई। सबसे पहले अख्तिलाफ अनउबुदुल्लाह कल मैंने आपको बताया था असल में अन उअबुदु ये जैसे इज्तिमा साकिनैन की वजह से ये हमज़ा वसली है गिर जाते हैं फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से कसरा देते हैं ना तो यहाँ पर जो है ना कि इनके नज़दीक कसरा नहीं देते हैं बल्कि ये जो ज़म्मा आर्जी था ना जो ज़म्मा आर्जी था उसी ज़म्मा को नकल करके यानी उस पेश को नकल करके माक़बल साकिन हर्फ को देते हैं माक़बल साकिन हर्फ को यानी अन उअबुद ये उअबुद का हमज़ा का जो पेश है ये नकल करके नून साकिन को दे देते हैं।
کیسے پڑھتے ہیں؟ انعبد اللہ. بس سمجھ میں؟ اس کو جو ہے نا کہنا ہے نقل حرکت بھی کہتے ہیں، یعنی حرکت عارضی. یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح یعنی حرکت عارضی دیتے ہیں نا، تو حرکت عارضی کثرت دینے کے بجائے اسی حرکت کو نقل کریں. حرکت عارضی یعنی کثرت دینے کے بجائے اسی حرکت کو جو پہلے سے عارضی حرکت ہے اس کو کیا کریں؟ نقل کریں. تو یہ انعبد اللہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح مسمع اگر وقف کریں گے تو امالہ ہوگا، دونوں راویوں کے لیے. وقف نہیں کریں گے تو امالہ نہیں ہوگا. انعبد اللہ اور مسمع دونوں راویوں کے لیے. اس کے بعد آذینہم، یہاں پر جو امالہ ہے یہ صرف دوری کسائی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ دوری کسائی کے لیے. اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، اچھا اس رکوع میں یہی 3 اختلاف ہیں. اس رکوع میں یہی 3 اختلاف ہیں. 2 اختلاف جو ہے نا کیا نام ہے دونوں راوی متفق ہے اس میں، انعبد اللہ اور مسمع. اور آذینہم اس میں جو ہے نا کیا نام ہے دوری کے لیے امالہ ہے اور ابو الحارث کے لیے امالہ نہیں ہے. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. یہ وولدہ یہاں پر یہ اختلاف دونوں راویوں کے لیے ہے، اور کافرین کے اختلاف کس کے لیے ہے؟ دوری کے لیے. کس کے لیے؟ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ کافرین جب حالت نصبی یا جری میں آ جائے، حالت نصبی یا جری میں ہو، یعنی کافرین را کے کسر کے ساتھ، کافرون را کے ضمہ کے ساتھ حالت رفع میں ہوگا تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس میں امالہ نہیں ہے. کافرین کے اندر امالہ ہے اور کس کے لیے ہے؟ دوری کسائی کے لیے. اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے بیتی، یہ یا اضافت ہے. یا اضافت میں 2 قسم کے اختلاف ہوتے ہیں. یا اضافت میں کتنے قسم کے اختلاف ہیں؟ 2. یا اضافت یا ساکنہ ہوگی اور یا اضافت یا جو ہے نا کیا نام ہے مفتوحہ ہوگی. کیا ہوگی؟ مفتوحہ. اور ایک یا زائدہ ہے، ایک یا زائدہ ہے. یا زائدہ الگ ہے، یا اضافت الگ ہے. یا اضافت یعنی متکلم کیا، یا اختلاف اس میں کیا ہوگا؟ اس پر فتحہ آئے گا بیتیا، یا یہ ساکن ہوگا بیتی. یہ دونوں جو ہے نا کیا نام ہے روایات کے اندر اختلاف ہے. تو یہاں پر بیتی ہے یا اضافت، یا اضافت یہاں پر ساکن ہے، یا اضافت یہاں پر یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. دونوں راوی ابو الحارث اور دوری کسائی دونوں کے لیے یا کیا ہے؟ یا ساکن ہے. اور یا زائدہ کسے کہتے ہیں؟ واللیل اذا یسری، یہاں پر جو یا ہے نا اس کو یا زائدہ کہتے ہیں. جو یا رسم الخط میں قرآن کریم میں لکھا ہوا نہیں ہے، ہاں یا ہمارے مصاحف میں لکھا ہے لیکن بعض روایت میں وہ یا نہیں ہے، اس کو یا زائدہ کہتے ہیں. واللیل اذا یسری بالوادی، اس طرح کیا. یہ یا جو ہے نا زائدہ ہے. یا کیا ہے؟ زائدہ. یا زائدہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں یا زائدہ کے اندر؟ یا زائدہ یا تو محذوف ہوگی یا ثابت ہوگی، یا حذف ہوگی یا ثابت ہوگی. اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدہ، اس کے آپ کو میں نے 4 قاعدے بتائے تھے.
یہ حمزہ وصلی ہے نا، یہ حمزہ کیا دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین علی غیر حد، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ کلمہ ہے اور یہ الگ کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حد، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے 4 قاعدے. کتنے قاعدے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. جیسے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ فی الارض، اسی طرح فی الارض اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے ذاق الشجر، ذاق الشجر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر پہلا ساکن جو ہے نا کیا نام ہے واو جمع، میم جمع یا واو لین جمع ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیش دیتے ہیں. جیسے علیکم القتال، علیکم القتال، لولوا الادبار، لولوا الادبار. صحیح ہے. اور اگر پہلا ساکن لفظ من کا نون ہو، لفظ من کا نون ہو، یا الف لام میم اللہ، اس کا میم کا زبر ہو، الف لام میم، الف لام میم کا میم ہو، الف لام میم کا میم ہو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو زبر دیں گے. کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. اور اگر یہ تینوں نہ ہو، یعنی پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، میم جمع واو لین جمع بھی نہ ہو، لفظ من کا نون اور الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان یعبدوا اللہ. لیکن اس روایت میں یہ کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دینے کے بجائے یہ جو اس کا ضمہ ہے نا، دو وضو کا جو ضمہ ہے اس کو نقل کر کے ماقبل ساکن کو دے دیتے ہیں. اس کو نقل کر کے ماقبل ساکن کو دے. کیا پڑھیں گے؟ ان یعبدوا اللہ. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں، بعض روایت میں اس طرح ہے. صحیح ہے نا؟